نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ہر قسم کی تعریف و حمد و ثناء کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آقائے نامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ عنکبوت کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایمان لائے اور یہ کہہ دینے کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، کہ ان کو آزمائشوں میں نہ ڈالا جائے گا۔ کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا، ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ تو یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ استفہام کے لیے، اس کے معنی انکار کے ہوتے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ایمان لائے ہو تو پھر آزمائش ہو کر رہے گی،
بغیر آزمائش کے ایمان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ایمان آزمائش کے ساتھ ہے، تبھی ایمان صادق ہوتا ہے، ایمان کے اندر اخلاص آتا ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں صحابہ کرام جب ایمان لائے تھے تو اس وقت کا جو دور تھا وہ بڑا ہی سنگین دور تھا۔ مسلمانوں کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے اس ظلم و ستم کو، ان مصیبتوں کو برداشت کرنا بحیثیت انسان کے ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی مصیبت کو برداشت کرنے کی ایک حد اور انتہا ہوتی ہے، ایک حد کے بعد انسان چیخ پڑتا ہے۔ تو یہی حالت تھی اس وقت مسلمانوں کی، اور مسلمان گھبرا گئے کہ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے، ہم تو ایمان لے آئے، اب تو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ایمان کے عوض، اور اتنی شدت کے ساتھ آزمائش ہو رہی ہے ہماری، اور ہمیں تمام کے تمام معاشرے سے کاٹ دیا گیا ہے، لوگوں سے الگ کر دیا گیا ہے، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا بہن، ہمارا کنبہ، ہمارا قبیلہ، ہمارا وطن، ہماری یہ سرزمین ہم پر تنگ ہو چکی ہے، کوئی ہم سے ملنے جلنے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی سخت آزمائش اور بھوک اور عالم کی انتہا، بھوک و عالم، جسمانی پریشانی الگ تھی، تو تمام آزمائشوں پر وہ گھبرا گئے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت ہے، راوی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر اتنی سخت آزمائش ہو رہی ہے، ہم اتنے پریشان حال ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے نصرت نہیں مانگتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا کہ پہلے کی امتوں میں ان کے اوپر آزمائش ان کے ایمان کے سبب ہوا کرتی تھی، تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے سر کے بیچوں بیچ آرا رکھ کر، جس سے لکڑی کاٹتے ہیں نا آرا، تو سر کے بیچوں بیچ آرا رکھ کر ان کے اس آرے کو ان کے بیچوں بیچ سے چیر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کا ایک دھڑ دوسرے دھڑ سے الگ ہو جاتا۔ یہ چیز بھی ان کو ایمان سے نہیں پھیرتی تھی، ایمان سے ان کو کفر تک نہیں لے جایا کرتی تھی یہ مصیبت بھی، اور یہاں تک کہ ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ اس آزمائش کے باوجود ان کا ایمان نہیں پلٹتا تھا، ان کے ایمان میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آتی تھی۔ یہ چیز، یہ آزمائشیں بھی ان کے دین سے ان کو نہیں پھیرتی تھیں۔ اور پھر آپ نے قسم اٹھائی، قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ یہ ہو کر رہے گا، اور یہاں تک کہ مقام صنعاء سے ایک سوار چلے گا اور حضر موت تک آئے گا، اور اس کو کسی بھی چیز کا، کسی بھی شے کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہاں تک کہ بکریوں میں بھیڑ کا بھی خوف نہیں ہوگا، یعنی ہر شہر، ہر جگہ پر امن اور سلامت اور عدل سے بھر جائے گا۔ لیکن تم بہت جلد باز ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم بہت جلد باز ہو۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام جیسی جماعت جو ایمان کے پہاڑ تھے، ہم اور آپ تو ان کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، ایمان کے پہاڑ تھے، ان کو فرما رہے ہیں جب ان کے اوپر آزمائش آئی اور چیخ پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کہ تم سے پہلے جو قوم گزر چکی ہیں ابھی تو ان جیسی آزمائش تم پر آئی ہی نہیں۔ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا۔ بأسا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فقر و فاقہ، بھوک کی انتہا، اور بأسا والضراء، بیماری اور تکلیف اور جسمانی تکلیف، والضراء وزلزلوا، اور یہ بھوک اور یہ بیماری اور یہ تکلیف کیسی؟ صرف آزمائش کی حد تک نہیں ہے، وزلزلوا، ہلا ڈالے گئے۔ زلزال کہتے ہیں جیسے آپ چلنی لیں، آٹا رکھتے ہیں اس میں اور ایسے چالتے ہیں تو چلنی کو ہلاتے ہیں نا، ایسے بولے ہلا ڈالے گئے۔ بالکل وہ ایمان والے جن کے ایمان کی مثال ہمارے لیے دی گئی، کہا ایسی عظیم الشان ہستیاں ہلا ڈالی گئی۔ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، کیا کہنے لگے؟ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یقیناً مدد اللہ تبارک تعالیٰ کی سن لو کہ جلد ہی آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مدد آئی، وہ ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم بیان کریں گے۔ تو حالت ایسی تھی کہ ہلا ڈالے گئے مصیبتوں پر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان مصیبتوں نے ان کو دین سے نہیں پھیرا، اور صحابہ کرام کو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ چیر دیا گیا، گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، اس کے باوجود وہ دین سے نہیں پھرے، ایمان سے نہیں پھرے۔ اس سلسلے میں ایک روایت بڑی لمبی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت غور سے اس کو سنیں اور اس کو یاد رکھیں، لے کر جائیں۔ یہ ایسی روایت ہے، قرآن کے اندر ایک سورہ بروج، والسماء ذات البروج پڑھتے ہیں نا، اس کی چوتھی آیت پڑھیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ یہ قتل اصحاب الاخدود کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ کون لوگ تھے اصحاب الاخدود؟ معلوم ہے آپ کو؟ اس سلسلے میں روایت امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم میں ہیں، راوی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی کے قوموں میں ایک بادشاہ تھا، بہت غور سے سنیں، پوری توجہ میری طرف کر لیں، کہ ایک بادشاہ تھا پچھلی قوم کے اندر۔ وہ کیسا تھا؟ اس کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک لڑکا دے دیں جس سے میں اپنا جادو سکھا دوں، میرا کیا بھروسہ، کبھی بھی میں مر سکتا ہوں، چلا جاؤں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جادو آگے تک جائے، لہٰذا مجھے ایک لڑکا دو جس سے میں اپنا جادو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو منتخب کیا اور اسے جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ یہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جب جاتا تو راستے میں ایک راہب کا، ایک پادری کا گھر پڑتا تھا، وہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا تھا، ایمان کی باتیں سکھایا کرتا تھا۔ تو یہ جب گزرتا تو دیکھتا کہ یہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے تو وہاں بیٹھ جایا کرتا تھا، اس سے دین اور ایمان کی کچھ باتیں سیکھ لیا کرتا تھا۔ اس سے یہ یاد رکھیں کہ جو آدمی دین کا طلبگار ہو، ہدایت کا طلبگار ہو، اسے دین اور ایمان کی باتیں سیکھنے میں پہل کرنی چاہیے، اور ایسی مجلسوں کو ترک نہیں کرنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ جہاں کہیں بھی ایسی مجلسیں منعقد کی جا رہی ہیں، آپ اپنا وقت نکال کر اس مجلسوں میں پہنچیں، اس لیے کہ یہ مجلسیں ایمان کو تر و تازہ کرتی ہیں اور ایمان کے اندر استقامت میں ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ تو یہ لڑکا وہاں بیٹھ جایا کرتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا، اس کو بہت اچھی لگتی تھیں،
اور یہ جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادو سیکھتا تھا، لیکن جب یہاں بیٹھ کر سیکھ کر جاتا تو وہاں لیٹ ہو جاتی اس جادوگر کے پاس، تو جادوگر اس کو مارا کرتا تھا کہ لیٹ سے کیوں آئے، دیر سے کیوں آ رہے ہو۔ تو اس نے اس کی شکایت کس سے؟ راہب سے کی، پادری سے کی۔ اس نے کہا ایک کام کرنا کہ جب تو جادوگر کے پاس جائے دیر ہو جائے تو اس سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تو گھر والوں کے پاس دیر سے جائے تو گھر والوں سے کہہ دینا کہ جادوگر نے دیر کر دی، وہاں سے لیٹ ہو گیا۔ اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک دفعہ کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک جانور نے راستے کو روک رکھا ہے، لوگ گزر نہیں پا رہے ہیں، بہت تکلیف ہو رہی اور اس کو ہٹا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس نے آزمایا کہ راہب، اس پادری اور جادوگر میں کون حق پر ہے، لہٰذا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ یا رب کائنات، ان دونوں میں سے جو حق پر ہے، اگر یہ راہب پادری حق پر ہے تو یہ جو پتھر سے میں مارنے والا ہوں جانور کو، یہ مر جائے اور راستہ کھل جائے، اور اگر حق پر جادوگر ہے تو یہ جانور نہ مرے۔ اس طرح اس نے اللہ سے دعا کی اور پتھر چلایا اور جانور کو لگا اور جانور مر گیا، راستہ کھل گیا اور لوگ آنے جانے لگے۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ جو پادری ہے جو دین اور ایمان کی باتیں سکھاتا ہے یہ حق پر ہے، اس کو یقین ہوا، اور پھر وہ یہ معاملہ راہب پادری کو بتایا کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ درپیش آیا۔ راہب پادری نے کہا کہ میرے بچے، تو آج مجھ سے زیادہ بلند ہو گیا ہے، مجھ سے زیادہ تو عظیم ہو گیا ہے، لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرے مقام کو کتنا بڑھا دیا ہے، تو تیرے اوپر آزمائش آنے والی ہے۔ کیا آنے والی ہے؟ آزمائش آنے والی ہے۔ دیکھیے، جب ایمان آتا ہے تو آزمائش ضرور آتی ہے، بغیر آزمائش کے ایمان نہیں ملتا۔ تو کہتا ہے راہب کہ تو بہت بلند مقام تک پہنچ گیا ہے، لہٰذا میں یہ دیکھتا ہوں کہ تیرے اوپر آزمائش آنے والی ہے، تیرے اوپر مصیبتیں آنے والی ہیں، لہٰذا جب تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ لینا، مجھے نہ بتانا کہ میں نے تجھے ایمان اور دین کی باتیں سکھائی ہیں۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ درپیش آیا تو یہ بادشاہ کے پاس اس کا وزیر ایک مصاحب تھا، وہ بیٹھا کرتا تھا، وہ اندھا ہو گیا، اور لڑکے کی اتنی صلاحیت بڑھ گئی کہ کوڑ کو، اندھے کو اور ہر قسم کی بیماریوں کا یہ علاج کرنے لگا۔ اس کی شہرت بہت بڑھ گئی۔ جب اس بات کی خبر اس کے مصاحب کو ملی تو وہ شخص بہت سارے انعامات لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اور کہا کہ میں نابینا ہو گیا ہوں، میری روشنی چلی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا علاج کر دے، تو مجھے شفا دے دے۔ تو یہ لڑکے نے اس سے کہا کہ شفا میں نہیں دیتا، شفا تو میرا رب دیتا ہے، اللہ رب العالمین دیتا ہے، لہٰذا اگر تو اس پر ایمان لے آ تو میں رب العالمین سے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا اور اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ ایمان لے آیا اور لڑکے نے دعا کی اور اللہ نے اس کی بینائی کو واپس کر دیا۔ وہ نابینا بینا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ پھر وہ جیسے دربار میں بیٹھا کرتا تھا پہلے، ویسے ہی آ کر بیٹھ گیا، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی کے پکڑے ہوئے، وہ بڑے آسانی کے ساتھ آیا اور اپنی دربار میں اپنی جگہ پر، اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ تیری بینائی کس نے واپس کی، تو کیسے اچھا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی، میرے رب نے مجھے شفا دی۔ تو کہتے ہیں کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ رب العالمین ہے،
اللہ عز و جل ہے۔ اس کو پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر اس کو اذیت دی گئی، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کو پیٹا گیا، یہاں تک کہ اس آدمی نے، اس درباری نے، اس مصاحب نے، اس وزیر نے یہ لڑکے کا نام بتا دیا کہ مجھے اس لڑکے کے ساتھ اس طرح سے شفا ملی۔ لڑکے کو بلایا گیا، یہ لڑکا وہاں پہنچا، اس سے بھی سوال کیا گیا، کہا بادشاہ نے کہ بیٹے کیا تیرا جادو اتنا بڑھ گیا ہے کہ تو اس بیماری کا علاج کرتا ہے، یہاں تک کہ تو نابینے کو بینا بنا دیتا ہے، ہر مریض کو اچھا کر دیتا ہے؟ تو وہ لڑکے نے کہا کہ شفا میں نہیں دیتا، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، شفا ہمارا رب دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، یہ بادشاہ کہتا ہے اس کو پکڑ لو۔ لڑکے کو پکڑ لیا گیا، اس کو بھی اذیت دی گئی، اس کو بھی مصیبتوں میں ڈالا گیا، اس کے اوپر بھی ٹارچر کیا گیا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے اس راہب کا نام بتا دیا، اس پادری کا نام بتا دیا۔ اس کو بھی بلایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے ایمان سے پھر جا، تو اپنے ایمان سے لوٹ جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اس کو ان دونوں کے سامنے اور درباریوں کے سامنے لایا گیا، اس راہب پادری کو، اور اس کے بیچوں بیچ، سر کے بالکل بیچوں بیچ آرا رکھ کر اور اس طرح چیر دیا گیا گویا کہ ایک دھڑ دوسرے دھڑ سے الگ ہو گئے، ایک دھڑ دوسرے دھڑ سے الگ ہو گئے۔ دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے یہ، اتنی بڑی آزمائش کے باوجود بھی یہ راہب، یہ پادری اپنے ایمان سے نہیں پھرا، اپنے ایمان سے نہیں گیا۔ آج ہمارے نوجوان اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے یہ بہترین سبق ہے کہ دنیا کی لغزشوں میں، دنیا کی آرائش اور دنیا کی عیش و عشرت کے لیے آج ایمان سے پھر کر غیر ایمان والے کے پاس جا رہی ہیں۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے اور کتنی بڑی یہ ذلت کی بات ہے۔ اس کے لیے دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت بھی۔ اور یہاں دیکھیے بیچوں بیچ آرا رکھ کر چیر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ راہب، وہ پادری اپنے ایمان سے نہیں پھرا، ایمان سے نہیں گیا۔ اب یہ جو دوسرا شخص تھا اس کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ دیکھ تو اپنے ایمان سے پھر جا۔ یہ جو مصاحب تھا بادشاہ کا، اس کو لایا گیا اور کہا گیا دیکھ تو اپنے ایمان سے پھر جا، ورنہ تیرا بھی حشر ایسے ہی ہونے والا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک طرف ظالم بادشاہ بیٹھا ہو، ہم میں سے کوئی شخص ہو اور اس کو ہم لوگوں کے سامنے بیچوں بیچ سے چیر دیا جائے، اور پھر ہم میں سے کسی آدمی کو کہا جائے ایمان سے پھر جا نہیں تو تیرا بھی حشر ہونے والا ہے۔ ہم میں کا کون شخص ہے جو اپنے ایمان پر قائم رہے گا؟ حقیقت بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھے۔ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو، شاید کوئی نہ ہو۔ سب اللہ کے دین سے پھر جائیں گے، ایمان سے پھر جائیں گے، ہم سب پھر جائیں گے۔ ایسی آزمائش نہیں جھیل سکتے، ایسا ایمان ہمارے پاس ہے ہی نہیں مضبوط۔ لیکن اس مصاحب کو اس کو لایا گیا اور کہا کہ تو بھی پھر جا، اور نہیں تو تیرا بھی حشر اس پادری جیسا ہونے والا ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایمان سے نہیں پھرتا۔ اس کو بھی بیچوں بیچ ایسے آرا رکھ کر اور اس کے جسم کو چیر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک دھڑ دوسرے دھڑ سے الگ ہو گیا۔ اب بچے کی باری آتی ہے، بچے کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تو بھی پھر جا، ورنہ تیرا بھی حشر ایسا ہی ہونے والا ہے۔ وہ کہتا میں نہیں پھرتا۔ تو کہتے ایک کام کرو، کچھ لوگوں کے ساتھ اس بچے کو بھیج دیا گیا، پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دینا۔ بچہ تھا، اس کو چیرا نہیں گیا، پہاڑ سے گرا دینا، مر جائے گا۔ یہ پہاڑ پر جب پہنچے ہیں، یہ بچے نے اللہ سے دعا کی، یا رب العالمین جیسے تو چاہے ہمیں اس کے لیے کافی کر دے۔ پہاڑ لرزا، یہاں تک کہ اس کے ساتھی گر کر مر گئے۔ یہ بچہ واپس لوٹ کر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اب یہ پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھیوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ بیچ سمندر میں لے جا کر اس کو پھینک دینا۔ یہ بیچ سمندر پر لے جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ سے یہ لڑکا دعا کرتا ہے، یا رب العالمین تو جیسے چاہے ان پر مجھے کافی کر دے۔ یہاں تک کہ یہ کشتی پلٹ جاتی ہے، سب مر جاتے ہیں، بچہ لوٹ کر پھر بادشاہ کے دربار میں آ جاتا ہے۔ سوال پھر وہی کرتا ہے، بادشاہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ میرے لیے کافی ہو گیا۔
پھر کہتا ہے لڑکا کہ اگر تو وہی کام نہ کرے جو میں تجھ سے کہوں تب تک تو مجھے مار نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد لڑکا کہتا ہے کہ ایک کام کر، تو مجھے کل میدان میں تمام لوگوں کے ساتھ جمع کر اور مجھے سولی پر لٹکا اور میری ترکش سے تیر نکال اور کمان میں رکھ کر مجھے مار، اور تو کہہ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، یہ کہہ کر تو تیر چلا تو ہی میں مروں گا۔ بادشاہ ایسا ہی کرتا ہے اور وہ تیر چلاتا ہے سب کے سامنے بسم اللہ رب الغلام کہتے ہوئے، اور تیر بچے کی کن پٹی پر لگتی ہے۔ بچہ وہ ہاتھ کن پٹی پر رکھتا ہے تیر لگنے کی وجہ سے، اور وہیں وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ مرا، جتنے بستی والے تھے سب چیخ پڑے اور چلا پڑے اور کہنے لگے آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم ایمان لائے اس بچے کی رب پر، ہم ایمان لائے اس بچے کی رب پر، ہم ایمان لائے اس بچے کی رب پر۔ جیسے ہی یہ چیخ، یہ گونج اٹھی ہے، بادشاہ تھرا گیا اور اس کے تمام کے تمام شرکاء اور تمام کے تمام لوگ اس کے پاس آ کر کہنے لگے اے بادشاہ، تو جس چیز سے ڈرتا تھا آج وہی تیرے ساتھ ہوا، کہ اب تک تو ایک مصیبت میں ڈالے ہوا تھا، اب پوری کی پوری بستی ایمان والی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین۔ اب یہ عالم دیکھ کر بادشاہ حکم دیتا ہے خندق کھودو، اور خندقیں کھودی جاتی ہیں، اس میں آگ لگایا جاتا ہے، اور تمام کے تمام لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان سے پھر جا، نہیں تو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تمام کے تمام بستی والے، کوئی ایمان سے نہیں پھرتا، سب کود پڑتے ہیں اس آگ میں، یہاں تک کہ ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لی ہوئی تھی اور وہ بڑھنا چاہتی ہے لیکن تردد کرتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ تردد کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور بچہ ماں کی گود میں بول پڑا کہ اے ماں تو کود جا، صبر کر کے تو حق پر ہے، اور وہ بچے کو لے کر کود جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا ایمان کے تعلق سے اور ایمان پر ثبات قدمی کے تعلق سے ایک بہترین نصیحت ہمارے اور آپ کے لیے، کہ ایمان کتنی عظیم الشان شے ہے کہ اس کے لیے ہر چیز کو لٹایا جا سکتا ہے، ہر چیز کو فنا کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایمان والے کی ایمان کی دلیل یہ ہے کہ ایمان کے آڑے اس کی جان آ جائے، اس کا مال آ جائے، اس کا وطن آ جائے، اس کی کوئی بھی شے آ جائے، ہر شے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس کا نام مومن ہے۔ اللہ سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، یا رب کریم ہم سب کو ایسا ہی ایمان عطا فرما، یا رب کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، یا رب کریم ہم سب کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، یا رب کریم تو ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما، ہم سب کو یا رب العالمین تو اپنا دیدار جنت میں نصیب فرما، یا رب کریم ہماری خطاؤں، غلطیوں، قصوروں کو معاف فرما، ہمیں یا رب العالمین دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔